دیوار گریہ یا ویسٹرن وال یہودیوں کی ایک مقدس ترین دیوار ہے جو کہ ہیکل سلیمانی کا باقی ماندہ حصہ ہے۔ اسے یہودیوں کے نزدیک وہی اہمیت حاصل ہے جو درجہ مسلمانوں کے نزدیک خانہ کعبہ کا ہے۔ پچھلے 2000 سالوں سے یہودی اس دیوار کے آگے روتے اور گریہ زاری کرتے ہیں اور اسی وجہ سے اس دیوار کا نام دیوار گریہ ہے۔ لیکن آخر یہودی اپنی سب سے مقدس دیوار کے آگے روتے ہی کیوں رہتے ہیں؟ اس بات کو جاننے کے لیے ہمیں یہودیوں کی تاریخ کو تھوڑا سا سمجھنا ہوگا۔ انفویو کی نئی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ قدیم دور میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے یہودی خیموں کے اندر خانہ بدوشوں کی سی زندگی بسر کرتے اور ایک خیمے میں تابوت سکینہ کو بھی رکھ لیا کرتے تھے۔ لہٰذا جس خیمے میں تابوت سکینہ ہوتا وہی خیمہ یہودیوں کا قبلہ بن جایا کرتا تھا۔ تابوت سکینہ کو جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ زمین پر بھیجا گیا اور اس کے بعد یہ نسل در نسل مختلف انبیاء کرام سے ہوتا ہوا موسیٰ علیہ السلام تک آ پہنچا۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، آسمان سے اتارا جانے والا من و سلوہ اور دیگر انبیاء کرام کی بھی بہت سی یادگاریں تھیں۔ اسی تابوت کی برکت سے یہودی ہر مشکل کا حل نکالا کرتے اور بڑی بڑی اقوام کے ساتھ جنگوں کے دوران اسی صندوق کو لشکروں کے آگے رکھ دیتے اور پھر اسی کی برکت سے دشمنوں پر فتح یاب ہو جایا کرتے تھے۔ جب داؤد علیہ السلام کو بادشاہت ملی تو آپ نے اپنے لیے ایک محل تعمیر کروایا۔ ایک دن آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ میں خود تو محل میں رہتا ہوں مگر تابوت سکینہ کو ایک خیمے میں رکھا ہوا ہے۔ لہٰذا انہوں نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہیکل کی تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور کے چوتھے سال اس کی تعمیر کا فیصلہ کیا اور اس کی تعمیر میں جنات اور انسان دونوں نے حصہ لیا تھا۔ چنانچہ کچھ عرصے کے بعد ہیکل بن کر مکمل ہو گیا اور اس میں تابوت سکینہ کو بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ رکھ دیا گیا۔ وقت گزرتا رہا، بنی اسرائیل میں پیغمبر مابعوث ہوتے رہے اور یہ قوم بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ یہ لوگ کسی طرح اپنے گناہوں کو ترک کرنے یا ان پر توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور پھر آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرما دی۔ سن 586 قبل مسیح میں بخت نصر جو کہ بابل یعنی موجودہ ایران کا بادشاہ تھا، اس نے یہودیوں کے ملک پر حملہ کر دیا۔ ہیکل سلیمانی میں سے تابوت سکینہ کو نکالا اور یہودیوں کو حکم دیا کہ وہ سب خود اس مقدس ہیکل کو اپنے ہاتھوں سے گرا دیں۔ لہٰذا جنگ ہار چکے یہودیوں نے بادشاہ بخت نصر کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا اور اس کے بعد بخت نصر نے 6 لاکھ کے قریب یہودیوں کو قتل کر دیا اور 2 لاکھ یہودیوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا اور شہر کے باہر قیدیوں کی ایک بستی قائم کی جسے تل اویو کا نام دیا گیا۔ اس تباہی کے 70 سال تک ہیکل سلیمانی مٹا رہا اور بخت نصر تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی کرتا چلا گیا۔ لیکن چونکہ اس وقت یہودی ہی دین حق تھا، لہٰذا بخت نصر کو اپنی اس حرکت کا عذاب کچھ اس طرح سے ملا کہ 540 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس، جسے مسلمان ذوالقرنین بھی کہتے ہیں، اس نے بابل پر حملہ کر کے بخت نصر کو نہ صرف شکست دی بلکہ بابلی سلطنت کا بھی خاتمہ کر دیا۔ بادشاہ سائرس چونکہ ایک نرم دل اور انصاف پسند حکمران تھا، لہٰذا اس نے تل اویو کے قیدی یہودیوں کو آزاد کر کے ان کے وطن یروشلم جانے کی اجازت دے دی۔ یہودیوں نے واپس یروشلم جا کر ہیکل کو دوسری مرتبہ تعمیر کیا، لیکن اس بار اس میں تابوت سکینہ نہیں تھا۔ اس کے بارے میں آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ بخت نصر نے تابوت سکینہ کا کیا کیا۔ تاہم اس بارے میں بہت سی قصے کہانیاں تو سننے کو ملتی ہیں، لیکن تابوت سکینہ آج کہاں ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو نہیں ہے۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نبی بن کر آئے، لیکن یہودیوں نے ان کی بھی مخالفت کی اور ان کو مصلوب کر دیا۔ لہٰذا ایک بار پھر سے یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔
इस बार ये अजाब टाइटस नामी जर्नेल की सूरत में था, जो कि बख्त नसर से भी ज़्यादा जालिम साबित हुआ। उसने हर दिन लाखों यहूदियों को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। उसने हैकल की ईंट से ईंट बजा दी और यहूदियों को हमेशा हमेशा के लिए यरूशलेम से निकालकर बाहर कर दिया। यहूदी पूरी दुनिया में जलीलो ख्वार होकर बिखर गए और तकरीबन 18 या 1900 सालों तक ऐसे ही भटकते रहे। इसके बाद जब बरतानिया ने फ़लस्तीन पर कब्ज़ा किया तो साथ ही फ़लस्तीन में इसराइल की रियासत को भी जन्म दे दिया और यूं सदियों से धक्के खाने वाली लानत ज़दा कौम को एक बार फिर से इसराइल में जमा होने का मौका मिल गया। यहूदी आज भी इस मुल्क इसराइल में आबाद हैं और हज़ारों साल गुजरने के बावजूद वो अपने ज़वाल को नहीं भूले। यही वजह है कि यहूदी आज तक बख्त नसर के हाथों हैकल सुलेमानी की तबाही को याद कर कर के रोते हैं, जो कि उसने यहूदियों से इन्हीं के हाथों से इन्हीं की सबसे मुकद्दस तरीन जगह को टुकड़े टुकड़े करवाया था।